چچا نے کہا بیٹا جاؤ خدیجہ سے تم بھی کہو کہ مجھے بھیج دیں، لیکن آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی دروازے پہ محمد مصطفیٰ سائل بن کے جائے۔ غربت بھی تھی، یتیمی بھی تھی، لیکن غیرت خودداری انتہا کی تھی۔ فرمایا اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ خود بلا لے گی۔ کسی واسطہ سے خدیجہ کو خبر ہوگی کہ محمد مصطفیٰ جانا چاہتے ہیں، پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اس قافلے کو لے کے تجارت کا جائیں، باقی لوگوں سے 2 گنا آپ کو پرافٹ ملے گا، میرے لیے یہ فخر ہوگا کہ آپ میرا تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے چچا سے فرمایا چچا دیکھا ہے رب کی منشا کہ اس خدیجہ کے پاس مجھے نہیں جانا پڑا، اس نے مجھے خود بلا لیا ہے، اب میں جاؤں گا۔ اس وقت آپ کے ساتھ میسر غلام کو بھیجا گیا، آپ کی کوئی نگرانی کے لیے نہیں، خدمت کے لیے بھیجا کہ آپ کو کوئی سفر میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، ساتھ بھیجا۔ اللہ کے محبوب کا حسن تدبر اتنا تھا، حسن معاشرت اتنا تھا، بزنس کا اتنا ملکہ صلاحیت تھا کہ آپ نے عام تاجروں سے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ پھر میسرہ کہتا ہے کہ میں نے سرکار کی شان کو دیکھا کہ اگر دھوپ ہوتی تھی تو بدلی سایہ کر کے آ جاتی تھی، میں نے دیکھا کہ اگر درخت کے نیچے سائے میں قافلہ بیٹھنے لگتا ہے، سایہ کم ہے، مصطفیٰ کریم دیر سے پہنچتے ہیں تو وہ درخت جھک کر سایہ آپ کے اوپر کرتا ہے۔ آپ کی دیانتداری شرافت کو دیکھ کر میسرہ بہت متاثر ہوا۔ جب قافلہ واپس لوٹا تو سرکار فرماتے ہیں میسرہ جاؤ، جا کے آپ کی ملکہ کو مبارک دو کہ قافلہ کامیاب ترین ہو کے واپس آ رہا ہے، بہت زیادہ نفعوں کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ جس وقت خدیجہ کو یہ پیغام پہنچا تو خدیجہ اپنے محل کے اوپر بالکونی میں کھڑے ہو کر استقبال کرتے، دھوپ تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدلی سرکار کے اوپر سایہ کیے ہوئے، پہلے بھی متاثر تھی، پہلے بھی آپ کی صداقت، امانت، دیانت کی وہ معترف تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ یہ وہ عظیم ذات ہے جس کے اوپر بدلی بھی سایہ کر کے آتی ہے، چادر تان کے آتی ہے، چھتری بنا کے آتی ہے۔ پھر خواہش کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے مصطفیٰ کریم کو پیغام نکاح نہ بھیجا جائے۔ پھر اپنی ایک غلام تھی لونڈی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ سرکار دو عالم کی رائے لو، کیا وہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے جب نفیسہ نے کہا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، فرمایا کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، شادی کے لیے مال چاہیے، سرمایہ چاہیے، دعوت ولیمہ کا خرچہ چاہیے، خوشبو کے لیے انتظام چاہیے، کچھ نہ کچھ سامان چاہیے، میں یتیم مکہ ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ نفیسہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حسن و جمال کی طرف دعوت دی جائے، مال و منال کی طرف دعوت دی جائے، شہرت و ناموری کی طرف دعوت دی جائے، کیا آپ قبول نہیں فرمائیں گے؟ مال و منال بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، شہرت و ناموری بھی ہو، کیا آپ قبول نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا اس سے مراد کون ہے؟ عرض کی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی قریبی سہیلی تھی، رائے لینا چاہتی تھی۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا میرا اور خدیجہ کا جوڑ کوئی نہیں، وہ مکہ کی امیر ترین خاتون ہے، میں یتیم مکہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا میرا جوڑ کوئی نہیں، کیسے ہوگا؟ نفیسہ کہتے یہ انتظام تو ہو جائے گا، اظہار تو فرمائیں، رغبت تو فرمائیں، یہ انتظام خود بخود ہو جائے گا۔ جس وقت نفیسہ نے جا کر اپنی مالکہ کو بتایا کہ وہ رغبت تو رکھتے ہیں لیکن غربت اور یتیمی اس کے سامنے آڑے ہے، خدیجہ نے کہا کہ بے شمار لوگوں نے مجھے
دعوت نکاح بھیجی ہے، پیغام نکاح بھیجا، مجھے کوئی قبول نہیں جہاں محمد مصطفیٰ کی ذات، ان کی شرافت، ان کی عالی مرتبت، اس کے سامنے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پیغام بھیجا، تم اپنے چچا کو بھیجو، ابو طالب کو، ان کے والد فوت چکے تھے خویلد، ان کے چچا کے پاس ایک بار رسمی رشتے منگوائے گئے، طے کیے گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے دونوں خاندانوں کے سردار، وڈیرے، برادری کے لیڈر لوگ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے، کعبہ کی مجاوری کا ذکر کر کے خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا۔ اس خاتون اول کی قربانیاں دیکھو، اس کی سیرت دیکھو، جتنا مال تھا وہ سرکار کی قدموں پہ نچھاور کرتی۔ اتنی قربانیاں کسی خاتون کی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک کنواری نکاح مصطفیٰ میں آئی تھی، باقی سب عورتیں بیوہ تھی، مطلقہ تھی۔ اس دور کے اندر جس خاتون کو طلاق دی جاتی، جس کا خاوند مر جاتا، اس عورت کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، کوئی اس کو گلے لگانے کی تیار نہیں تھا، اس سے نفرت کی جاتی تھی۔ اللہ کے محبوب نے آ کر ان دھٹکاری ہوئی عورتوں کو، قابل نفرت عورتوں کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے نکاح میں لیا، ان کو عزت بخشی۔ آج عورت کہتی ہے کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں؟ کاش وہ اسلام کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، قرآن نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، نبی پاک نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ جس معاشرے میں بیوہ کو، مطلقہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اللہ کے محبوب نے نفرت مٹا کے ان سے نکاح کیے۔ ٹوٹل جو ہیں وہ 11 بیویوں سے نکاح کیا، ایٹ اے ٹائم 9 بھی رکھی، ان میں سے سب سے ایک کنواری تھی جو عائشہ صدیقہ ہیں، جن کا ذکر اگلے خطبے میں آئے گا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں حیران تھی کہ آقا علیہ السلام اکثر و بیشتر خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف فرماتے، ذکر کثیر فرماتے، کئی دفعہ آپ ذکر کرتے، آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی۔ جب کوئی ختم کا انتظام ہوتے، سالانہ پروگرام ہوتا، آپ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی سنبھالتے، خدیجہ کے رشتہ داروں کے گھر طائف بھیجتے تھے، بے حد تعریف فرماتے۔ عائشہ کہتی، میں نے کہا اے محمد مصطفیٰ، اے میرے آقا، تم کیا ایک بوڑھی خاتون کا بار بار ذکر کرتے ہو؟ تم سے رب نے بہتر خواتین دے دی ہیں، یعنی اپنی طرف اشارہ کہ میں تو کماری ہوں، کم عمر ہوں۔ سرکار دو عالم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں خبردار، آج کے بعد یہ جملہ مت بولنا، خدیجہ وہ خاتون ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام و سلام آتا ہے۔ خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے تاریخ میں سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائی۔ جب لوگ میرا انکار کرتے تھے، جب لوگ میری مخالفت کرتے تھے، اس وقت خدیجہ نے میری تائید کی۔ خدیجہ وہ ہے جس کے بطن سے رب نے مجھے 6 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ خدیجہ سے زیادہ وفادار میں نے کوئی نہیں دیکھی، خدیجہ سے زیادہ سرمایہ دار میں نے کوئی نہیں دیکھی، خدیجہ سے زیادہ میں نے خدمتگار کوئی نہیں دیکھی۔ خدیجہ کے زمانہ میں سرکار نے کبھی دوسرے نکاح کا سوچا تک نہیں ہے۔ جب ان کا وصال 10 رمضان کو ہو گیا، 10 ہجری کو ہوا، تو اس کے بعد اس وقت فاطمہ کم عمر تھیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے، نگرانی کے لیے آپ نے بحر بھی جانا ہوتا تھا، فرائض نبوت کے لیے جانا ہوتا تھا، تبلیغ کے لیے جانا ہوتا تھا، ان کی نگہبانی کے لیے آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ دیگر خواتین یکے بعد دیگرے آتی رہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ کے اوپر وحی کا آغاز ہوا، اس وقت خدیجہ گھر ہوتی تھی، آپ چند دن کے لیے غار ہرا میں جاتے، سامان لے جاتے، تنہائی میں وقت گزارتے، تزکیہ نفس کرتے، اللہ کی معرفت میں ٹائم گزارتے، پھر کچھ دن گھر آ جاتے، پھر چلے جاتے۔ یہ ایک معمول تھا کہ گھر والوں کی خبر بھی کرتے اور تزکیہ نفس بھی کرتے، وعد و نصیحت بھی کرتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ بڑے پریشان آئے، چہرے کی رنگت اڑی اڑی ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، گھر داخل ہوئے، فرمایا زملونی زملونی زملونی،
اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ آپ نے چادر اوپر دی، پاس بیٹھ گئی۔ یہاں یہ الفاظ سننے والے ہیں، آج ہماری ماؤں بہنوں کو تاریخ اسلام سے دوری ہمارے گھروں کی بربادی کا سامان ہے۔ کاش وہ امہات المومنین بنات رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھ آئے گھروں کے اندر سکون کیسے آتا ہے، گھروں کی بربادی کیسے ہوتی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس بیٹھ گئی، عرض کی یا سب کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، جب میں غار میں تھا کوئی ناموس آیا، اس کی وجہ سے مجھ پہ کپ کپی تاری ہوئی۔ جملے کیسے ہیں؟ خدیجہ فرماتی ہیں اے میرے آقا تم پریشان نہ ہو، آپ کی عادات اتنی اچھی ہیں، آپ کی صفات اتنی عالی ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، مسافروں کا انتظام کرتے ہیں، یتیموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، مددگار ہیں، ملنسار ہیں، بندوں سے پیار فرمانے والے ہیں، آپ کی ساری صفات ہی عالیہ ہیں۔ ایسی صفات عالیہ کے مالک کو رب ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان ہو۔ سرکار فرماتے خدیجہ کے جملے دہرانے سے مجھے سکون مل گیا، راحت آنے لگ گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ بلکہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بحر سے آتا تھا، کفار تنگ کرتے، پریشان کرتے، گزرتا تھا تو اس وقت راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیوں کی برسات کرتے، پریشان کرتے، تانے دیتے، غمگین کرتے، مضطرب کرتے۔ جب گھر میں آتا تھا خدیجہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی۔ جب بھی بحر سے آیا ہوں خاتون اول نے میرے غم کو کم کیا ہے، میری پریشانی کو کم کیا ہے۔ یہ عورت کی پہلی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ گھر میں آتے پہلے اپنی صلواتیں سنائے۔ آنے والے سے پوچھو تو صحیح کہ تم دیر سے آئے ہو، معمول سے ہٹ کے آئے ہو، کیوں دیر کی ہے؟ کیا پریشانی آ گئی؟ کوئی مصیبت آ گئی؟ کیا مسئلہ بن گیا؟ اگر عورت کھڈا پیشانی سے مسکرا کر اپنے خاوند کا استقبال کرے، ہو نہیں سکتا اس خاوند کے دل میں اس بی بی کی محبت پیدا نہ ہو۔ جس وقت سرکار فرماتے جب بھی زندگی میں پریشان گھر آیا ہوں خدیجہ الکبریٰ کی جملوں نے مجھے سہارا دیا ہے، میرے غموں کو ہلکا کیا ہے۔ یہ پہلا فریضہ ہے خاتون اول کا کہ جو اپنے غم کے پہاڑوں کو ختم کرنے والی، اپنے شوہر کو سکون و اطمینان دینے والی ہے۔ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اور سکون کے لیے بھی ہے، اور دوسرا بھی آتا ہے پریشانی کے لیے بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اب یہ عورت آزمائش بنتی ہے یا سکون قلب کا باعث بنتی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ عورت گھر کے اندر سکون کا باعث ہے، خاوند کے لیے راحت کا سبب ہے، اس کے غموں کو کم کرنے کا ذریعہ خاتون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دوسرا موضوع بھی آ رہا ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ان کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ خاتون جنت خیر النساء، یہ سرکار دو عالم کی چوتھی لاڈلی بیٹی تھی۔ بچپن سے زاہدہ، عابدہ،